اگر کوئی آپ سے بات کرنا بند کر دے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، سم ٹائم ایسا وقت بھی آتا ہے جب آپ کے قریبی انسان اچانک خاموش ہو جاتے ہیں، بات چیت بند کر دیتے ہیں۔ آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ واٹس دا ریزن بیہائنڈ دس سائلنس۔ یہ خاموشی اکثر دل کو چیر دینے والی ہوتی ہے، کیونکہ انسان کو عادت ہوتی ہے روزمرہ کی گفتگو کی، چھوٹی چھوٹی باتوں کی عادت ہوتی ہے، اور اس قرب کی جو تعلقات کو زندہ رکھتی ہے۔ جب یہ سب اچانک خاموش ہو جائے تو اندر ایک خلا سا محسوس ہوتا ہے، جیسے دل کسی ادھورے پن کا شکار ہو گیا ہو۔ ایسے وقت میں لوگ اکثر گھبرا جاتے ہیں اور سوچنے لگتے ہیں اب کیا کیا جائے، لیکن حقیقت یہ ہے ہر تعلق میں وقت کے ساتھ آزمائش ضرور آتی ہے، اور یہی آزمائش انسان کے صبر اور عقل کو پرکھتی ہے۔ جب کوئی آپ سے بات کرنا چھوڑ دیتا ہے تو پہلا قدم یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ رو کر یا بار بار میسج کر کے اسے منانے کی کوشش کریں۔ آنسو اکثر دوسروں پر اثر ڈالنے کی بجائے آپ کو کمزور کر دیتے ہیں۔ جو شخص واقعی آپ کی پرواہ کرتا ہے وہ آپ کو اس حال میں دیکھ کر آپ سے دور نہیں رہے گا، لیکن اگر کوئی آپ کو تکلیف دے کر بھی خاموش رہے تو سمجھ دیں کہ اس کا دل پہلے کہیں اور مصروف ہے۔ ایسے میں اپنی عزت نفس کو داؤ پر لگانے کی بجائے حکمت کے ساتھ معاملہ سنبھالنا ضروری ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، تعلق صرف محبت یا دوستی کا نام نہیں، بلکہ یہ باہمی احترام اور سمجھ بوجھ پر سٹینڈ کرتا ہے، بیس کرتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر سامنے والا آپ کو اہمیت دیتا ہے، آپ کی اہمیت سمجھتا ہے، تو وہ خود آپ کی طرف لوٹے گا، چاہے جلدی ہو یا بدیر۔ اگر وہ واپس نہیں آتا تو یہ بھی ایک اشارہ ہے کہ شاید اس تعلق میں اب اتنی مضبوطی نہیں رہی جتنی آپ سمجھ رہے تھے۔ اپنی توانائی بار بار اس دروازے پر دستک دینے میں ضائع نہ کریں جو کھلنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے، انسانی ذہن ہمیشہ اس چیز کی طرف زیادہ متوجہ ہو جاتا ہے جو نظر سے اوجھل ہو یا جس کی کمی محسوس ہو، اور جب آپ خاموشی کو جواب میں خاموشی سے سہتے ہیں اور اپنی زندگی کو آگے بڑھاتے ہیں تو اکثر وہی شخص جو آپ کو نظر انداز کر رہا تھا خود حیران ہوتا ہے کہ آخر آپ کو اس کی کمی کیوں نہیں ستا رہی۔ اور یہی لمحہ ہوتا ہے جب اس کے اندر بے چینی جاگتی ہے، وہ آپ سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسے تکلیف پہنچا رہے ہیں، بلکہ آپ صرف اپنی عزت کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، محبت میں ضد یا رونے دھونے سے زیادہ اہم صبر اور خاموشی ہے۔ اصل طاقت یہ ہے آپ اپنے دل کو مضبوط رکھیں اور حالات کو وقت کے سپرد کر دیں۔ اگر تعلق سچا ہوگا تو وہ خود واپس پلٹے گا، اگر نہیں تو اللہ بہتر رستہ کھول دے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنے کی بجائے اپنی شخصیت کو مضبوط بنائیں، کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ اٹریکشن اس شخص میں ہوتی ہے جو اپنی عزت اور سکون کو کسی اور کے رویے پر قربان نہیں کرتا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلاجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلاجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، آپ کے سپرم کاؤنٹ کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہیں، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلاجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سننی ہے اور یاد رکھنی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں۔ کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا آپ نے استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ شلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: حاملہ خواتین، ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، اور 15 سے 20 سال نوجوان نسل جو غیر شادی شدہ ہے، سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کر رہی ہے، تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر خدا رہا استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دڑک گرمیوں اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر اسد محمود کی لوگو والی، ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلاجیت ضرور استعمال کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔